اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج ہمارا درس نمبر 25 ہے، اور آج کا درس جو ہمارا ہے وہ ایک نئی بحث اور نئے باب میں ہے، اور وہ ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مرفوع واقع ہوتی ہیں۔ اب ایک چیز جو قابل غور ہے کہ کسی کو یہ خیال نہ گزرے کہ رفع اور ضمہ ایک ہی چیز ہیں۔ ضمہ یعنی پیش، رفع اور پیش ایک چیز نہیں ہیں، بلکہ یہ ضمہ، یہ پیش رفع کی ایک حالت ہے، ایک صورت ہے، ایک مصداق ہے، ایک فرد ہے۔ ورنہ رفع کبھی الف کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی واو کی شکل میں ہوتا ہے، اسی طرح کبھی ضمہ یعنی پیش کی شکل میں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی نہ سمجھے کہ رفع اور ضمہ ایک ہی چیز ہیں، بلکہ ضمہ جو ہے یہ رفع کا ایک مصداق ہے، ایک فرد ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے کہ رفع کب ضمہ کی شکل میں ہوتا ہے، کب الف کی شکل میں ہوتا ہے، اور کب واو کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم مفصل آئندہ کسی درس میں بیان کریں گے۔ آج کا جو درس ہے ہمارا وہ اس میں ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مرفوع واقع ہوتی ہیں، اور ہم یہاں مثال کے طور پر رفع کی جو ضمہ والی شکل ہے اس کو مثالوں کے ساتھ بیان کریں گے۔ وَإِلَّا رفع الف کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، واو کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، فقط ہم مثالوں کی حد تک کیا ہے وہ ضمہ کو ذکر کریں گے۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مرفوع واقع ہوتی ہیں، مثلا مضموم اور ان پر پیش ہوتی ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ وہ ہمارے پاس 8 چیزیں ہیں جن پر رفع ہوتی ہے یا مثلا ان پر ضمہ یعنی پیش ہوتی ہے۔ 8 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک فاعل ہے، دوسری چیز نائب فاعل، تیسری چیز مبتدا ہے، چوتھی چیز خبر، پانچویں انا اور اس کے اخوات کی خبر، اس کے بعد ما اور لا مشابہ بلیسا کا اسم، کانا اور اس کے اخوات کا اسم، لا برائے نفی جنس کی خبر۔ یہ 8 چیزیں ایسی ہیں جو مرفوع واقع ہوتی ہیں، مثلا ان پر ضمہ ہوتی ہے، پیش ہوتی ہے وغیرہ۔ اب ان 8 میں سے ہم ہر ایک قسم کی تفصیلاً اس کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے مرفوعات کی وہ ہے فاعل۔ یہ فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اب فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل وہ اسم ہوتا ہے جس کی طرف فعل کی نسبت اس طرح ہو کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، یعنی اس فعل کو اس اسم اور فاعل نے وجود دیا ہو۔ مثلا قام زید، زید کھڑا ہوا۔ اب قام فعل ہے، زید فاعل ہے۔ اب یہ قام جو فعل ہے اس کی نسبت ہے زید کی طرف، اور یہ قام زید کی وجہ سے قائم ہے، لہٰذا زید فاعل ہوگا۔ مثلا یا ناصر زید عمرا، زید نے عمر کی مدد کی، تو یہ مدد کی نسبت کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف، کہ مدد اس نے کی ہے، زید نے کی ہے، تو زید کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا۔ یعنی آپ آسان لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسم جو کام کر رہا ہو اسے فاعل کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ناصر زید میں کام کرنے والا، مدد کرنے والا کون ہے؟ زید ہے، تو زید کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا۔ اب یہ اس فاعل کے چند احکام ہیں، وہ ہم اس کو مفصل بیان کرتے ہیں۔ یہ اس فاعل کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ یہ فاعل کبھی ظاہر ہوتا ہے، کبھی ضمیر ہوتا ہے۔ یعنی یہ فاعل جو ہوتا ہے کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا۔ قام فعل ہے اور زید کیا ہے؟ فاعل ہے، جو کہ ظاہر ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل کا جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر نہیں ہے بلکہ ضمیر ہے، جو ہم نے ضمائر کی بات مفصل پہلے اس میں گفتگو کی ہے، جب اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام بیان کر رہے تو سب سے پہلے ہم نے ضمائر کو بیان کیا تھا۔ تو وہی
کہ یہ جو اس میں فاعل، یہ جو فاعل ہوتا ہے فعل کا، یہ فاعل کبھی کیا ہوتا ہے؟ ضمیر ہوتا ہے، اور پھر ضمیر مزید دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، یعنی یہ جو فاعل ہے ضمیر ہوتا ہے۔ اب ضمیر دو طرح کی ہیں، ضمیر یا مستتر ہوتی ہے یا بارز ہوتی ہے، یعنی ضمیر یا چھپی ہوتی ہے یا ظاہر ہوتی ہے۔ ہم نے یہ بھی بارز اور مستتر کو بھی ضمیر کی بحث میں پہلے تفصیلاً بیان کر دیا ہے۔ لہٰذا فاعل کبھی ظاہر ہوتا ہے، کبھی ضمیر ہوتا ہے، اور پھر ضمیر کی آگے مزید دو قسمیں ہیں کہ ضمیر یا بارز ہوتی ہے یا مستتر ہوتی ہے۔ بارز یعنی ظاہر، مستتر یعنی چھپی ہوئی۔ مثلاً ضمیر میں ہم آتے ہیں کہ جہاں پر جو فاعل ہوتا ہے وہ ضمیر ہوتا ہے۔ مثلاً ہمارے پاس فعل ماضی کی گردان ہے، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا۔ یہ 14 صیغے ہیں فعل ماضی کی۔ ہم اسے پہلے بھی کئی مرتبہ ان 14 صیغوں کو بیان کر چکے ہیں۔ اب اس میں ضمیریں ہیں، لیکن ضمیریں دو طرح کی ہیں۔ بعض ضمائر مستتر ہیں اور بعض بارز ہیں، بعض چھپی ہوئی ہیں اور بعض ظاہر ہیں۔ جو چھپی ہوئی ہیں وہ فقط دو صیغوں میں ہیں، وہ پہلا اور چوتھا صیغہ، یہاں پر ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ ضاربا میں ہوا ہے اور ضاربت میں ہجا ہے، یہ دو ضمیریں مستتر ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی 12 صیغے ہیں فعل ماضی کے، وہاں پر وہ ضمیر بارز ہے۔ مثلا ضربتا میں تا ہے، ضربتما میں تما ہے، ضربتم میں تم ہے، ضربتے میں تے ہے، ضربتما میں تما ہے، ضربتن میں تن ہے، ضربتو میں تو ہے، ضربنا میں نا ہے۔ اب اسی طرح باقی میں بھی ضربا میں الف ہے، ضربو میں واو ہے، تو لہٰذا باقی جو صیغے ہیں وہاں پر ضمیر بارز ہے، لیکن دو صیغے جو ہیں پہلا اور چوتھا، ضربا اور ضربت میں، ضربا اسے ایک مرد نے مارا، ضربت اسے ایک خاتون نے مارا، ان دو میں جو صیغے ہیں پہلا اور چوتھا، یہاں پر جو ضمیریں ہیں مستتر ہیں، بارز نہیں ہے۔ ضربا میں ہوا ہے اور ضربت میں ہیجا ہے۔ ضربت میں جو تا ہے، یہ تا ضمیر نہیں ہے بلکہ تانیث کی علامت ہے کہ یہ ضربت فعل مؤنث کا ہے۔ لہٰذا یہ فعل ماضی کے 14 صیغوں میں سے 2 صیغے ایسے ہیں جس میں ضمیر مستتر ہے اور باقی 12 صیغوں میں ضمیر بارز ہے۔ اس طرح فعل مضارع کی اگر ہم گردان کریں، اس کے بھی 14 صیغے ہیں، یضربو، یضربان، یضربونا، تضربو، تضربان، یضربنا، تضربو، تضربان، تضربونا، تضربینا، تضربان، تضربنا، اضربو، نضربو۔ یہ بھی 14 صیغے ہیں۔ تو اس میں بھی وہی معنی ضرب کا وہی ہے جو ماضی میں ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ یہ فعل مضارع کے صیغے ہیں تو ان میں جو زمانہ ہے وہ حال اور استقبال کا پایا جا رہا ہے، یعنی یضربو وہ ابھی حال میں مار رہا ہے یا زمانہ مستقبل میں مارے گا، باقی بھی اسی طرح ان صیغوں کے ترجمے ہیں۔ اب اس میں بھی ضمائر ہیں، اور بعض ضمائر مستتر ہیں اور بعض ضمائر بارز ہیں، بعض ضمیریں چھپی ہوئی ہیں اور بعض ضمیریں ظاہر ہیں۔ جو مستتر ہیں وہ کون کون سے صیغوں میں مستتر ہیں؟ یضربو میں ہوا مستتر ہے، اس طرح چوتھے صیغے میں تضربو، اس میں ہیجا مستتر ہے، اسی طرح 7ویں صیغے میں تضربو، اس میں انت مستتر ہے، 13ویں صیغے میں اضربو، انا مستتر ہے، 14ویں صیغے میں نضربو، نحنو، یہاں پر ضمیر مستتر ہے۔ تو یہ جو 5 صیغے ہیں 14 میں سے، جو 5 صیغے ہیں ان میں ضمیریں مستتر ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی صیغے ہیں وہاں پر ضمیریں بارز ہیں۔ مثلا یضربانے میں الف نون ہے، یضربونا میں واو نون ہے، اسی طرح باقی صیغوں میں بھی یہ ضمیریں بارز ہیں۔ تو لہٰذا فعل ماضی کے 14 صیغوں میں سے 2 صیغوں میں ضمیر بارز ہیں، مستتر ہیں، باقی میں بارز ہیں۔ اسی طرح فعل مضارع میں جو ہے 14 صیغوں میں سے 5 صیغوں میں ضمیریں مستتر ہیں، باقی صیغوں میں ضمیریں بارز ہیں۔ تو یہ بات ہماری ہوئی کہ فاعل جب ضمیر ہوتا ہے تو ضمیر یا بارز ہوتی ہے یا مستتر ہوتی ہے، تو یہ ہم نے اس کو بیان کیا۔ ابھی آتے ہیں جب فاعل اس میں ظاہر ہو، جس طرح قام زیدن میں زید اس میں ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے۔ اب اس کے کچھ فوائد ہیں، کچھ نکات ہیں، ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ اور نکتہ یہ ہے
کہ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، جس طرح زیدن میں یہ زید اس میں ظاہر ہے اور یہ فاعل ہے قام کا، جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، دوسری چیز کیا ہے، اور وہ فاعل بھی مذکر کا نہ ہو، مؤنث حقیقی ہو۔ مؤنث حقیقی کی ہم نے جو اسم کی تقسیم کی تھی بے اعتبار جنس، وہاں پر ہم نے مؤنث کی دو قسمیں کی تھیں، ذات کے اعتبار سے کہ مؤنث یا حقیقی ہوتا ہے یا لفظی ہوتا ہے۔ مؤنث حقیقی کیا تھا کہ وہ مؤنث جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو، لہٰذا جب فاعل اس میں ظاہر ہو اور مؤنث حقیقی ہو، یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ بھی نہ ہو، فعل کے بعد فوراً فاعل ذکر ہوا ہو۔ اگر کسی فاعل میں یہ تین شرائط پائی جائیں کہ وہ فاعل ظاہر ہے، وہ فاعل مؤنث حقیقی ہے، اور فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے، تو اس وقت فعل کا مؤنث لانا ضروری ہوگا۔ مثلا قامت ہندن، ہند کھڑی ہوئی۔ اب یہاں پر ہندن یہ فاعل ہے، اور یہ فاعل کون سا ہے؟ ضمیر نہیں ہے، ظاہر ہے، یہ فاعل اس میں ظاہر ہے، اور یہ ہے بھی مؤنث حقیقی۔ دو شرطیں ہو گئی۔ تیسری شرط کیا ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ بھی نہیں ہے، فعل کے بعد فوراً فاعل ذکر ہوا ہے، تو لہذا تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں یہاں پر۔ تو یہاں پر ضروری ہے کہ اس ہندن کا جو فاعل ہے قامت، اس کا مؤنث ہونا ضروری ہے۔ تو قامت کیا ہے یہاں پر؟ فعل مؤنث ہے۔ یہاں قامہ ہم نہیں پڑھ سکتے، قام ہندن نہیں پڑھ سکتے، بلکہ قامت ہندن پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح ایک اور صورت بھی ہے جہاں پر فعل کا مؤنث آنا ضروری ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ اگر فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے بلکہ وہ مؤنث کی ضمیر ہے، تب بھی فعل مؤنث کا ہوگا۔ مثلا ہندن قامت، معنی وہی ہے قامت ہندن والا کہ ہند کھڑی ہوئی، ہندن قامت، ہند کھڑی ہوئی، لیکن یہاں پر جو قامت کا فاعل ہے وہ ہندن نہیں ہے، بلکہ قامت کے اندر جو ہیجا ضمیر ہے، جو ضمیر مستتر ہے، وہ قامت کا فاعل ہے۔ تو اس بنا پر یہاں پر بھی قامت کا فعل یہ جو مؤنث یہ لانا ضروری ہے۔ یہاں پر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہندن قامہ، بلکہ قامت کہنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو فاعل ہے وہ مؤنث کی ضمیر ہے ہیجا، تو اس بنا پر قامہ نہیں پڑھ سکتے، قامت ہی پڑھیں گے۔ تو لہٰذا یہ دو صورتیں ہیں جہاں پر فعل کا مؤنث لانا ضروری ہوتا ہے۔ پہلی چیز کہ جب فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو فاعل، اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہ ہو، یہ شرائط ہوں تو تب بھی فعل مؤنث ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے بلکہ مؤنث کی ضمیر ہے، تو تب بھی فعل کا مؤنث لانا ضروری ہے۔ اب اس کی ترکیب بھی ہم بیان کر سکتے ہیں۔ قامت ہندن کی ترکیب کیا ہے؟ قامت فعل ہے، ہندن فاعل ہے، تو فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور ہندن قامت کی ترکیب کیا ہوگی؟ ہندن مبتدا ہے، قامت فعل ہے، اور اس کے اندر ہے یا ضمیر فاعل ہے، یہ فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہندن مبتدا کے لیے خبر، پھر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ واقع ہوں گے۔ یہ ہوا پہلا نقطہ، پہلا فائدہ، اور اس میں ہم نے بیان کیا کہ اس پہلے نقطے میں کہ کس مورد میں فعل کا مؤنث لانا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر فاعل ظاہر تو ہے لیکن مؤنث حقیقی نہیں ہے، مؤنث غیر حقیقی ہے۔ مؤنث غیر حقیقی کون سا؟ کہ جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر موجود نہیں ہے۔ فاعل ظاہر ہے لیکن مؤنث غیر حقیقی ہے، یا یہ کہ فاعل ظاہر ہے، مؤنث حقیقی بھی ہے، لیکن فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آ گیا ہے۔ یعنی پہلے جو ہم نے تین شرائط بیان کی تھیں وہ تین شرائط پوری نہیں ہو رہی۔ تین شرائط کون سی تھیں؟ فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو، اور فعل فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہ ہو۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ فاعل ظاہر تو ہوتا ہے لیکن مؤنث غیر حقیقی ہوتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ فاعل ظاہر ہوتا ہے اور مؤنث حقیقی بھی ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فاعل اور فعل کے درمیان کوئی فاصلہ موجود ہوتا ہے۔
تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہوگا فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر فاعل اس میں ظاہر ہے اور وہ جمع مکسر ہے، یہ بھی ہم اسم بے اعتبار تعداد جو تقسیم تھی اس میں ہم نے جمع مکسر کو بیان کیا تھا کہ جمع یا مکسر ہوتا ہے یا سالم ہوتا ہے۔ وہاں پر جمع مکسر کی ہم نے وضاحت کی تھی کہ وہ جمع جس میں واحد کے صیغہ وہ سلامت نہ رہے، اس میں حروف کی ترتیب باقی نہ رہے، وہ جمع مکسر ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ فاعل جب اس میں ظاہر ہو اور وہ جمع مکسر ہو تو تب بھی فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ کچھ صورتیں ہیں ہمارے پاس، یعنی 3 صورتیں ہیں جہاں پر فعل مذکر بھی آ سکتا ہے اور مؤنث بھی آ سکتا ہے۔ اب ہم اس کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ مثلا طالع الشمس یا طالعت الشمس، فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں طالع، اور طالعت فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فاعل ظاہر ہے، یعنی الشمس ضمیر نہیں ہے، اس میں ظاہر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر الشمس مؤنث حقیقی نہیں ہے، مؤنث غیر حقیقی ہے، کیونکہ الشمس جو سورج ہے اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر موجود نہیں ہے، کوئی نر موجود نہیں ہے، تو اب فاعل ظاہر ہے اگرچہ، لیکن چونکہ مؤنث غیر حقیقی ہے تو اس صورت میں ہم اس کے فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ تو طالع الشمس بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورج طلوع ہوا، طالعت الشمس بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورج طلوع ہوا۔ ہر صورت میں ہم ہر 2 صورت میں فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ یہ پہلی مثال ہوئی۔ اب دوسری مثال کہ جہاں پر فاعل ظاہر ہے اور فاعل ہے بھی مؤنث حقیقی، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ موجود ہے، تو تب بھی ہم فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ مثلا قارأ الیوم ہند بھی کہہ سکتے ہیں، قارأت الیوم ہند بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی قارأ یہ فعل مذکر کا ہے، قارأت فعل مؤنث کا ہے۔ کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہندن اگرچہ فاعل اس میں ظاہر ہے اور ہندن ہے بھی مؤنث حقیقی، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان الیوم کا فاصلہ آ گیا ہے۔ اب فاصلہ آ گیا ہے تو اس صورت میں ہم اس جو فاعل ہندن ہے اس کا فعل مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں، یعنی قارأ مذکر بھی لا سکتے ہیں، قارأت مؤنث بھی لا سکتے ہیں کہ ہند نے آج کے دن پڑھا قرات کی۔ تو اس صورت میں یہ دوسری مثال ہوئی۔ تیسری مثال جہاں پر فاعل کا فعل مذکر بھی آ سکتا ہے، مؤنث بھی آ سکتا ہے، وہ کب؟ جب فاعل ظاہر ہے لیکن جمع مکسر ہے۔ مثلا الرجال، راجلون سے رجال جمع مکسر ہے۔ اب اس کا جو فعل ہے وہ فعل مذکر بھی آ سکتا ہے، مؤنث بھی آ سکتا ہے، یعنی قام الرجال بھی کہہ سکتے ہیں، قال الرجال بھی کہہ سکتے ہیں، قالت الرجال بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اب الرجال جمع مکسر ہے، فاعل ظاہر ہے، تو اس صورت میں اس کا فعل مذکر بھی آ سکتا ہے قالا، اور فعل مؤنث بھی آ سکتا ہے قالت۔ اب تھا کہ یہاں تک ہم نے یہ بیان کیا کہ جو فاعل کا فعل کب مؤنث آتا ہے، کب مذکر آتا ہے۔ ابھی ہم اگلے نقطہ میں یہ بیان کرتے ہیں کہ فاعل کا فعل کب واحد ہوتا ہے، کب تثنیہ ہوتا ہے، کب جمع ہوتا ہے۔ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، ضمیر نہ ہو، فاعل اس میں ظاہر ہو، تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ مثلا ضرب رجل، ایک مرد نے مارا۔ اب رجل فاعل ہے اور یہ اس میں ظاہر ہے، تو اس کا جو فعل ہے وہ ضرب فعل واحد ہے، واحد کا صیغہ ہے۔ آگے ہے رجلان، ضرب رجلان، 2 مردوں نے مارا۔ اب فاعل اگرچہ تثنیہ کا صیغہ ہے، رجلن سے رجلان تثنیہ ہے، لیکن فعل پھر بھی مؤنث کا ہے، ضرب رجلان، 2 مردوں نے مارا۔ کیوں؟ کیونکہ فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ آئے گا، تو ضرب رجلان۔ ضرب رجال، اب رجال اگرچہ جمع ہے، رجلن سے رجال جمع کا صیغہ ہے، لیکن چونکہ فاعل ظاہر ہے یہاں پر اس میں ظاہر، تو فعل واحد کا صیغہ لا سکتے ہیں ہم، ضرب رجال بھی کہہ سکتے ہیں کہ مردوں نے مارا۔ تو لہٰذا جب فاعل ظاہر ہو تو فعل واحد بھی آ سکتا ہے، فعل کا ہمیشہ واحد لانا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر فاعل ضمیر ہو، اس میں ظاہر نہ ہو، تو فعل مفرد تثنیہ جمع ہونے میں فاعل کی اتباع کرے گا، یعنی فاعل واحد ہے تو فعل بھی واحد، فاعل تثنیہ ہے تو فعل بھی تثنیہ، فاعل جمع ہے تو فعل بھی جمع۔ مثلا الخادم ذهب،
اب ذہبہ میں جو فاعل ہے وہ الخادم نہیں ہے بلکہ ذہبہ میں ہوا ضمیر ہے، تو اس صورت میں جو الخادم یہ مبتدا ہوگا، ذہبہ یہ جملہ فعلیہ ہو کر الخادم کی خبر ہوگی۔ اب ذہبہ فعل واحد ہے، کیونکہ اس میں جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے ہوا، تو فاعل واحد ہے تو فعل بھی ذہبہ واحد ہے۔ الخادمان ذہبہ، دو خادم گئے۔ اب ذہبہ میں بھی جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر نہیں ہے بلکہ ضمیر ہے، تو اس صورت میں چونکہ فاعل تثنیہ کا ہے تو ذہبہ فعل بھی تثنیہ کا ہے۔ الخادمون ذہبوا، تین سے زیادہ خادم گئے۔ اب ذہبوا میں بھی جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر نہیں ہے بلکہ ضمیر ہے۔ اب جب فاعل جمع ہے تو فعل بھی جمع ہے، یعنی ذہبوا۔ لیکن اگر فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو تو فعل واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے اور جمع مذکر بھی آ سکتا ہے۔ مثلا الرجال قامت یا الرجال قاموا، چونکہ رجال جمع مکسر ہے، اگرچہ فاعل ظاہر نہیں ہے، یہاں پر بھی ضمیر ہے، لیکن چونکہ ضمیر کیسی ہے؟ جمع مکسر کی ضمیر ہے، تو اس صورت میں فعل جو ہے اسے ہم واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں، جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ الرجال قامت بھی کہہ سکتے ہیں، یہ فعل واحد مؤنث کا ہے۔ الرجال قاموا بھی کہہ سکتے ہیں، قاموا جو ہے یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ تو لہٰذا یہ کچھ نکات تھے جو ہم نے آج کے درس میں بیان کیے۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف، اور یہ مطالب کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرفوعات 8 ہیں۔ فاعل، مفعول، ما لم یسمى فاعلہ، اسے نائب فعل بھی کہتے ہیں۔ مبتدا، خبر، انا اور اس کے اخوات کی خبر، ما اور لا مشابہ بلیسا کا اسم، کانا اور اس کے اخوات کا اسم، لا برائے نفی جنس کی خبر۔ فاعل کیا ہے؟ فاعل وہ ہے کہ جس کی طرف فعل کی نسبت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہے، جیسے قام زید یا ضرب عمرو، زید کھڑا ہوا، عمر نے مارا۔ اب زید فاعل ہے اور فعل کی اس کی طرف نسبت ہے۔ فاعل دو طرح کا ہوتا ہے، یا ظاہر ہوتا ہے یا مضمر ہوتا ہے۔ جیسے قام زید میں زید فاعل ہے قامہ کا کہ زید کھڑا ہوا، اور یہ زید فاعل اس میں ظاہر ہے۔ ضربتو میں میں نے مارا، فاعل ضمیر ہے، ظاہر نہیں ہے۔ ضمیر کی پھر دو قسمیں ہیں، ضمیر بارز یعنی ضمیر ظاہر، جیسے ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا، ضربا، ضربو، ضربتا، ضربنا۔ اب ان جو 12 صیغے ہیں، ان 12 صیغوں میں، فعل ماضی کے 12 صیغوں میں ضمیر بارز ہے، لیکن 2 صیغوں میں مستتر ہے، ضمیر مستتر یعنی ضمیر پوشیدہ۔ وہ کن 2 صیغوں میں ہے؟ ضاربہ میں ہوا ہے اور ضاربات میں ہیجا ہے۔ ایسے ہی فعل مضارع میں آتے ہیں تو اس میں 5 صیغوں میں ضمیر مستتر ہے۔ یضربو میں جو واحد مذکر غائب کا ہے اس میں ہوا ہے۔ تضربو میں واحد مؤنث غائب میں ہیجا ہے۔ تضربو واحد مذکر حاضر میں انت ہے۔ اضربو واحد متکلم میں انا ہے۔ نضربو میں تثنیہ و جمع متکلم میں نحن ضمیر مستتر ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو فعل مضارع کے صیغے ہیں اس میں جو ضمیر ہے وہ ضمیر بارز ہے۔ اور تثنیہ کے 4 صیغوں یضربان، تضربان وغیرہ میں الف، اور یضربون میں اور تضربون میں واو ہے۔ یضربنا، تضربنا میں نون ہے، تضربینا میں یا ہے، اور یہ ساری ضمیریں بارز ہیں۔ فائدہ نمبر 1 ہے کہ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، ایک شرط مؤنث حقیقی ہو، دوسری شرط فعل اور فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو، یہ تیسری شرط۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ فعل کو مؤنث لانا ضروری ہوتا ہے، یا یہ کہ فاعل مؤنث کی ضمیر ہو تو تب بھی فعل کو مؤنث لانا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے قامت ہندن میں، اب یہاں پر ہندن جو ہے قامت ہندن میں، چونکہ ہندن میں تینوں شرائط پائی جاتی ہیں، فاعل ظاہر بھی ہے، مؤنث حقیقی بھی ہے، اور فعل کے درمیان کچھ فاصلہ بھی نہیں ہے، تو قامت فعل مؤنث کا ہے۔ ہندن قامت میں چونکہ قامت میں جو فاعل ہے وہ مؤنث کی ضمیر ہیجا ہے، تو اس وجہ سے بھی قامت کا مؤنث لانا، فعل مؤنث لانا یہ ضروری ہے۔ ترکیب کیا ہے؟ ہندن قامت کی اس طرح ترکیب ہوگی کہ ہندن مبتدا، قامت فعل، اس میں ضمیر ہے یا مستتر، وہ اس کا فاعل ہوگی۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی، اور پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور جب کہ فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو، اور فعل و فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، یا فاعل ظاہر ہے لیکن مؤنث غیر حقیقی ہے، یا فاعل ظاہر ہے لیکن جمع مکسر ہے، تو ان تینوں صورتوں میں فعل مؤنث بھی آ سکتا ہے اور مذکر بھی آ سکتا ہے۔ قارأ الیوم ہندن بھی کہہ سکتے ہیں، قرأت الیوم ہندن بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پر فاعل اگرچہ مؤنث حقیقی ہے اور اس میں ظاہر ہے، لیکن فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہیں ہے۔ طلع الشمس بھی کہہ سکتے ہیں، طلعت الشمس بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو فاعل ہے وہ مؤنث حقیقی نہیں ہے۔ قال الرجال بھی کہہ سکتے ہیں، قالت الرجال بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو فاعل ہے اگرچہ ظاہر ہے لیکن وہ جمع مکسر ہے۔ اگلا فائدہ ہے کہ
جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا جاتا ہے، جیسے ضرب الرجل، ضرب الرجلان، ضرب الرجال، کیوں واحد کا صیغہ ہے تمام مثالوں میں؟ کیونکہ فاعل اس میں ظاہر ہے۔ لیکن جب فاعل ظاہر نہ ہو بلکہ ضمیر ہو تو فاعل واحد کے لیے فعل بھی واحد، فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ، فاعل جمع کے لیے فعل بھی جمع، جیسے الخادم و ذہبہ میں فاعل واحد ہے اور چونکہ تثنیہ ضمیر ہے یہاں پر فاعل واحد ہے تو فعل ذہبہ بھی واحد کا صیغہ ہے۔ الخادمان ذہبہ میں یہاں پر بھی فاعل ضمیر ہے تو جب فاعل تثنیہ کا ہے تو فعل بھی تثنیہ کا۔ الخادمون ذہبوا میں فاعل یہاں پر جو ضمیر ہے اس میں ظاہر نہیں ہے تو جب فاعل جمع کا صیغہ ہے تو فعل بھی جمع کا صیغہ ہے۔ ہاں جب فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو تو تب فعل کو واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں، جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں، جیسے الرجال قاموا، الرجال قامت، اگرچہ فاعل ضمیر ہے اس میں ظاہر نہیں ہے لیکن چونکہ جمع مکسر ہے تو جمع مکسر کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ اگرچہ فاعل اس کی ضمیر ہو پھر بھی فعل کو واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں، یعنی قامت بھی کہہ سکتے ہیں، اور جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں، یعنی قاموا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔